أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. سورة النحل آیت نمبر 51، آیت نمبر 51۔ دعوی توحید کا تیسری بار ذکر ہے، اور تیسری بار دعوی توحید ہے، اور دلیل نمبر چار چل رہی ہے۔ یعنی اوپر دلیل نمبر 4 چل رہی تھی توحید کے حوالے سے، اور دعوی توحید اللہ نے پہلے شروع میں ذکر کیا، پھر درمیان میں ذکر کیا، اور یہ بھی درمیان ہی ہے، مگر یہاں تیسری بار یہاں پہ ذکر فرمایا دعوی توحید کو، جس کو بھی میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی عبارت نقل کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس عبارت کو الوہیت کے لوازم میں وحدانیت ہے، ایک اصولی بات ہے، اصولی بات میں سمجھاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم پچھلی آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کے حساب سے باقی ہیں۔ اوپر کی آیت آیت سجدہ تھی، اور یقیناً آپ لوگوں نے سجدہ کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو اب کر لیجئے گا، کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ آیت سجدہ پڑھ لینے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آیت سجدہ تھی۔ یہاں پر اللہ کے لیے اگر آج ہم دوبارہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ کرنا ہوگا۔ دیکھیے، زمین اور آسمان اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہیں سجدہ کرتے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَمِن دَابَّةٍ، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ما فی السماوات وما فی الارض۔ دیکھیے، ما ہمارے ہاں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ غیر ذوی العقول کو ہم کہیں گے نان کانشیس۔ نان کانشیس جو ہوتے ہیں وہ غیر ذوی العقول ہوتے ہیں۔ تو جو نان کانشیس ہمارے حساب سے ہوتے ہیں، کہ نان کانشیس کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی مخلوق کانشیس سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ پتھر بھی کانشیس سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مٹی میں بھی کانشیسنیس ہوتی ہے، مگر اپنے خاص حساب سے ہوتی ہے۔ مگر انسانی زبان کے اندر جو جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر عقل والے اور غیر عقل والے دونوں کے لیے، شعور والے اور غیر شعور والے، ان سب کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے دس اور دیٹ ہے، اور ہی اور شی ہے، تو ہی اور شی ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور یہ غیر ذوی العقول یعنی نان کانشیس چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کانشیس چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاگ ہے، اس کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اور ایسے مختلف چیزیں۔ تو انسانی زبان میں اس کے استعمال مختلف ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے انسان سے کلام اس کے حساب سے کیا جاتا ہے، تو انسان سے کلام کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو نان کانشیس چیزیں ہیں، ماں جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، یعنی آسمان میں بھی ہمارے حساب سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نان کانشیس ہے، مگر اللہ کے حساب سے اس کے کانشیس اور نان کانشیس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ کے اعتبار سے ان چیزوں میں اختلاف مختلف ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں، اللہ کے ہی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ یسجدو کا ترجمہ مطیع سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے مطیع ہیں اور فرما بردار ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ٹھیک ہے، وما فی الارض، اور من دابہ، من دابہ سے مراد من دابہ سے مراد ہر قسم کے چوپائے ہیں۔ ٹھیک ہے، دابہ چوپائے کو کہتے ہیں، عام طور پہ دابہ چوپائے کو کہتے ہیں، لیکن یہ دابہ انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کو دابہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے، یعنی غیر انسان کے علاوہ جس جانور میں جان ہوتی ہے اس کو دابہ کہا جائے گا۔ چونٹی ہے، اس کو بھی دابہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زبان کے اعتبار سے حشرات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، مچھر ہے، وہ بھی دابہ کے اندر داخل ہے۔ ٹھیک ہے، مکھی ہے، وہ بھی دابہ میں داخل ہے، ہاتھی بھی اس میں داخل ہے، گائے بھی اس میں داخل ہے۔
تو وما فی الارض من دابہ، اور زمین میں جتنے بھی دابہ ہیں، زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، دابہ سے مراد جاندار ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دابہ سے مراد جانور ہوتا ہے، یہاں پر دابہ سے مراد جاندار مراد ہے۔ ہم اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی کریں گے کہ زمین میں تمام جاندار، ماں تمام جاندار جو کہ آسمانوں میں ہیں، اور وہ تمام جاندار جو زمینوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا مِن دَابَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اگر اس کی عبارت کو آپ بنائیں تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس کے اندر لکھیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا مِن دَابَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ترجمہ ایسے بنے گا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں یا اللہ ہی کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، تو ترجمہ اس حساب سے بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو من دابہ یہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھنے کے لیے یہ چیز آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور من دابہ یہ دونوں کے ساتھ جڑے گا، ٹھیک ہے، آسمان و زمین میں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جاندار صرف زمین میں نہیں بلکہ جاندار آسمانوں میں بھی ہیں، تو چونکہ اس کا تعلق من دابہ سے ہے، ما من دابہ اور ما من دابہ، تو اس لیے اس کا ترجمہ جاندار سے ہی کریں گے۔ حالانکہ ہمارے حساب سے ماں کا لفظ جو ہے وہ نان کانشیس کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب نان کانشیس کے لیے بولا جاتا ہے تو یہاں پر من دابہ کی خاص طور پہ تخصیص فرما دی گئی کہ بھئی ان میں کانشیس ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہ تمہارے حساب سے، اللہ کے حساب سے معاملات اور ہیں۔ اللہ کے حساب سے اللہ نے شعور ہر چیز میں پیدا فرمایا۔ اچھا جی، میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شعور جو دوسری مخلوقات میں پیدا فرمایا، قرآن میں اس کی کوئی مثال آپ کے علم میں ہے؟ علم میں ہے تو تھوڑا سا یہاں مجھے بتائیے، عربی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے سے اردو میں بتا دیں، اس آیت کا اشارہ کریں، میں انتظار کر رہا ہوں، ریکارڈنگ روک رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، میرے ذہن میں ایگزیکٹ یہی آیت تھی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر، سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اب اس کو تلاش کر لیجئے گا، ان من الحجارت، ان من الحجارہ گوگل پہ لکھیں گے تو سورہ بقرہ کی آیت آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کپڑے رکھے اور وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال ہے کوئی ذہن میں آپ کے؟ حضرت مثالیں تو بہت ساری ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا دماغ تو چلائیں، دماغ کیوں نہیں ہے حضرت؟ حنانہ، جی، ماشاء اللہ، ستون حنانہ کا انہوں نے ذکر کیا، ستون حنانہ جو ایک کھجور کا درخت تھا مسجد نبوی میں لگا ہوا، وہ رو پڑا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گوہ میں شعور ہے نا بھائی، جانور ہے نا، چاند ستارے سورج نہیں جی، ایک اور چیز ہے، میں آپ سے میں چاہ رہا تھا شاید آپ وہ بولیں گے، لیکن آپ نے بھی چاند ستارے سورج بول دیا، وہ تو مسخر ہے نا، چاند ستارے سورج تو مسخر ہیں، کوہ طور اللہ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو گیا نا، شعور ظاہر ہو، حجر اسود، حدیث میں آتا ہے نا، یہ گناہوں کو سلب کر لیتا ہے، گو کہ حجر اسود ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ نظر نہیں آتا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ حدیث میں آیا، وہ ستون حنانہ کی مثال بڑی زبردست تھی ماشاءاللہ، کہ ستون حنانہ میں سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی،
ٹھیک ہے، عہد ہم سے محبت کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس نے اظہار بھی کیا تھا، آ، اتنی اونٹنی کا پتھر سے نکلنا، ہاں ٹھیک ہے، وہ چونکہ جانور ہے اس میں کانشیس ہے، پتھر نے تو اونٹنی پیدا نہیں کی نا، اونٹنی پتھر کا کانشیس ثابت ہوتا ہو، یعنی ایک ایسی چیز جو کہ نان کانشیس ہے ہمارے حساب سے، جیسا کہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کا کانشیس ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھری کہ اس کا کام تھا کاٹنا، مگر اس نے کانشیسلی حضرت اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹا، ٹھیک ہے، تو یہ کانشیس کا معاملہ ہے۔ تو ماں کو میں سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں عرض کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت، اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، والملائکۃ، کیسے بنے گا؟ وللہ یسجد، وللہ یسجد الملائکہ، ٹھیک ہے، وللہ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے، اللہ نے کانشیس نان کانشیس سے ہٹا کر فرشتوں کو ذکر فرمایا کہ وہ ایک الگ مخلوق ہے، یعنی انسان تو صرف اتنا ہی سمجھتا ہے، اس سے اوپر ہم تمہیں تھوڑا سا بتاتے ہیں، بقیہ چیزیں تو وہاں جانے کے بعد ہی سمجھ میں آئیں گی۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ لوگ سرکشی نہیں کرتے۔ کیسے سرکشی نہیں کرتے؟ سرکشی نہ کرنے کی تفصیل ہے کہ یخافون ربہم، ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، یعنی جو پروردگار ان سے اوپر ہے، درجے میں اوپر ہے، مقام سے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ویفعلون، اور وہی کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اب وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، آیت نمبر 51 میں بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، بات بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت سارے مسئلے اس جگہ پہ حل ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے آیت پڑھ لی ہے تو ایک اور سجدہ لازم ہو گیا ہے، اس سجدے کو کر لیجیے گا۔ دیکھیے، ڈاکٹر ہے کوئی شخص، تو ڈاکٹر ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے تو وہ لازماً ایسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ نمبر ایک، پڑھا لکھا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا نا، ایسا نہیں کہ آ، علاج کرے نہ کرے تو ڈاکٹر کا کام ہے نا، وہ کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنی مٹھائی کی دکان کھول لے، عصر شینی والا ڈاکٹر ہے نا ہمارا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، چھوڑ کے اس نے علاج میں علاج کے اس کے ہاتھ سے کوئی جان چلی گئی تو، ٹھیک ہے، ڈگری ہولڈر، ڈگری ہولڈر ہونا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر کے لوازمات میں سے ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، اس کو علاج کی کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں لازم ہے، ٹھیک ہے۔ کیفیت سمجھ سکے، بعض دفعہ ڈاکٹر اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، نہیں کیفیت سمجھ سکتا ہے، ہر ڈاکٹر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بہت سے ڈاکٹر کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا جی، تو جیسے ڈاکٹر ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ایسے ہی کوئی شخص، کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اولاد ہونے کے کیا تقاضے ہیں کہ اس کا ڈی این اے، اس کا آر این اے اپنے والدین سے میچ کرے گا، ایسا ہی ہے نا، اس کے بغیر یہ اس کی اولاد اولاد نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ڈی این اے میچ کرے گا یہ تو ڈیفینیٹلی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میچ ہی نہیں کرے گا، شکل ہو سکتا ہے میچ نہ کرے، رنگ ہو سکتا ہے میچ نہ کرے، سمجھداری ہو سکتا ہے میچ نہ کرے، دینداری میچ نہ کرے، وغیرہ وغیرہ، مگر ڈی این اے میچ کرے گا، ٹھیک ہے نا، ہر اعتبار سے ڈی این صحت ہو سکتا ہے میچ نہ کرے، عمر ہو سکتا ہے میچ نہ کرے، مگر ڈی این اے ضرور میچ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اولاد ہونے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس تقاضے کو سمجھ سکے آپ
کہ کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے، ایسے ہی الہ ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب کسی ان پڑھ کو سمجھاؤ، کسی دیہاتی کو سمجھاؤ کہ اولاد ہونے کے لیے ڈی این اے کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس بیچارے کو ڈی این اے کا نہیں پتا. ایک دیہاتی کو آپ سمجھائیے کہ وہ جو اوپر پلین اڑ رہا ہے نا، اس کے اندر 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہے گا دماغ خراب ہے اس کا، اتنی چھوٹی سی سا نشان ہے اس میں 100 بندہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ تو اب ظاہری بات ہے اس کی عقل میں یہ چیز نہیں آئے گی. جہاز اڑ رہا ہے تو اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس میں فیول ہونا چاہیے، اس میں پائلٹ ہونا چاہیے، اس میں فلاں فلاں بہت ساری چیزیں، نیویگیشن ہونا چاہیے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تقاضا سمجھ لیا؟ الہ ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر الوہیت ممکن نہیں. بطور مثال عادل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ صفات حمیدہ کا مالک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ظالم نہ ہو. یہ خدا ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ نہ کہتا ہو. ٹھیک ہے؟ یہ الہ ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے بغیر الہ الہ نہیں ہوتا. جی، ماشاء اللہ، میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا. شاباش، آپ نے بہت زبردست بات کی. چنانچہ الہ ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یہ بھی اس کا ایک تقاضا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح. تو یہ یعنی اوصاف حمیدہ کا مالک ہونا یہ خدا کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ انسان جھوٹ کب بولتا ہے؟ جب وہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے. اور خدا کسی کو خوش نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ خدا کسی کی خوشی کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ خدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو خوش نہ کرنا چاہے، اس کی مرضی ہو، وہ بے نیاز ہو. بے نیاز ہونا یہ اس کی الوہیت کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لاپرواہ ہونا یہ اس کی الوہیت کا تقاضا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، اس کے خدا ہونے کا تقاضا ہے. اگر وہ کسی کا محتاج ہے تو پھر تو وہ خدا ہی نہیں. اگر وہ کسی سے عاجز آ جاتا ہے تو وہ تو خدا ہی نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اچھا، اور اللہ اپنے قانون کا ماتحت بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ مجبور ہے کہ وہ سچ ہی بولے. البتہ صفات حمیدہ ہم اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ صفات حمیدہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو صفات خسائل، بری خسائل کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو ضرورت کسی بھی چیز کی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لہٰذا اس کو اپنے وجود کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے وجود کے لیے شکل کی ضرورت نہیں، اس کو اپنے وجود کے لیے وقت کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ جگہ کا محتاج نہیں، شکل کا محتاج نہیں، وقت کا محتاج نہیں. یہ میں نے تھوڑی سی بات پھیلا دی ہے بات سمجھانے کے لیے. بات وہی ہے کہ الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہوا تو اس کا کمپیٹنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کا کمپیٹنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے؟ جس کا مد مقابل نہ ہو، خدا ہو ہی وہ سکتا ہے. جس کا مد مقابل ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آتا ہے، وہ اس یونیورس کے اندر آتا ہے. اور یونیورس کے اندر آنے والا تو ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ بڑا اہم فلسفہ ہے جو متعدد تفاسیر میں نے پڑھی ہیں، مجھے زمانہ ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے؟ لا تتخذوا الہین اثنین، میرے کئی دروس ہیں، لیکن اس کے اندر میں ایسی بات نہیں کر سکا کیونکہ اس موضوع کو میں سمجھ نہیں سکا تھا جیسے آج میں سمجھ سکا ہوں. اور اس پہ بھی میری مکمل دسترس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی دسترس نہیں، تھوڑی سی بات ہے.
اللہ اکبر، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین، دو الہ، الہین اثنین، الہین اثنین، دو الہ مت بناؤ۔ الہین کا مطلب بھی دو الہ ہے، ٹھیک ہے، اور اثنین کا مطلب دو ہے۔ تو دونوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہ بناؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، وقال اللہ ای امر اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا تتخذوا، کہ مت بناؤ دو معبود، انما، بلا شبہ، ہوا، وہ ہے، الہ واحد، ایک اکیلا، انما ہوا الہ واحد، بس معبود تو صرف وہی ایک ہے، انما، بلا شبہ، یہ یوں کریں بس، معبود تو صرف وہی ایک ہے۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے جو کیا ہوا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ دور ہے اس لیے نظر نہیں آتا؟ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے تو خود اس کا قرآن میں جواب دیا ہے کہ اقریب ام بعید، اقریب ام بعید، پوچھا نا کہ ہمارا پروردگار قریب ہے یا بعید ہے، دور ہے یا قریب؟ جواب دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی قربت تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہمارے کتنا قریب ہے، وہ ہمارے کتنا نزدیک ہے، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پتہ نہیں کس نے آپ سے کہہ دیا کہ اللہ دور ہے اس لیے نظر نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ اتنا دور ہے کہ اس کی آنکھیں اس کو پکڑ نہیں سکتی، اور وہ اتنا قریب ہے کہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ دو باتیں کہی جاتی ہیں، آدھی بات نہیں کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اللہ کی ذات کا موجود ہونا یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ لا تتفکروا، لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں غور کرو جی، اللہ کی ذات میں غور مت کرو۔ تو انما ہوا الہ واحد، یہ جو ترجمہ کہ بس معبود تو صرف وہی ایک ہے، یہ ترجمہ آپ لکھ لیجئے، یہ اچھا ترجمہ ہے۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس جیسا خوبصورت ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی اور ہوگا، کہ انما ہوا الہ واحد، بس، انما بس، ہوا الہ واحد، الہ واحد معبود، تو صرف، صرف اس لیے کہ ہوا پہلے آ گیا، الہ ہوا واحد ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا الہ واحد ہے، تو معبود تو صرف ایک ہے، معبود تو صرف وہی ایک ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لہذا تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کی طاقت کیا ہے؟ اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھے گا۔ یہاں چھوٹا، چھوٹی سی بات ہے، جب تکوینی طور پر ساری کائنات اللہ کے سامنے عاجز اور بے بس، اور اس کے زیر تصرف و اختیار ہے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ الہ یعنی کارساز، مالک و مختار، وہی ایک ذات ہے، اسی سے ڈرو، اور مصائب و آفات میں صرف اسی کو پکارو۔ الہین کے بعد اثنین اس لیے فرمایا کیونکہ جن سے الہ کی نفی مقصود نہیں ہے، بلکہ تعداد الہ کی نفی مقصود ہے، ٹھیک ہے جی؟
تعداد الہ کی نفی مقصود ہے، یہاں اس کو سمجھا الہین اثنین، کہ تعداد الہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے جی۔ سننا کی وجہ سے ہوا، صرف کا ترجمہ سننا کے کیا مطلب ہے؟ اس سوال میں سمجھا سننا کہاں سے ہوا؟ حسر کی وجہ سے ہوا نا، انما ہوا الہ ہوا، حسر کی وجہ سے ترجمہ ہوا۔ حسر، حسر کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی دائرے میں بند کر دینا، حسر کہلاتا ہے، پہلے بتا چکو کئی مرتبہ۔ اس کی طاقت بیان کی جا رہی ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین ہے۔ ہم، لہو اسی کا ہے، لہو اسی کا ہے، ماں جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا دین، اسی کا اسی کا دین برحق ہے۔ واصبہ دائم، واصبہ کے بہت سارے معنی ہیں، وَلَهُ الدین، دین کے معنی بھی یہاں مختلف ہیں، اور واصبہ کے معنی بھی یہاں مختلف ہیں۔ پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ترجمہ میں یہاں لکھ دوں تاکہ آپ کا ایک طرف کلیئر ہو جائے۔ اصل میں دین کے بہت سارے مطلب ہیں۔ دین کا مطلب راستہ، ٹھیک ہے، دین کا مطلب انجام، دین کا مطلب مذہب، دین کے بہت سارے مطلب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں دین کا مطلب ہے حق، ٹھیک ہے، اور واصبہ، واصبہ کا مطلب دائم، تو وَلَهُ وَلَهُ الدین واصباً، اسی کا حق ہمیشہ ہے، اسی کا حق ہمیشہ ہے۔ فی الحال اس کا یہ ترجمہ رکھیے، اس ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ میں تبدیلی آپ کو جو حاشیہ اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ واصباً ای دائمن، قرطبی میں ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سے مراد ملائکہ، کس نے کہہ دیا ملائکہ بھائی؟ پیچھے اتنی تفصیل بتائیے، ما فی السماوات، ما فی السماوات میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک فرشتے بھی ہیں۔ پیچھے بھی بتایا، تو ما فی السماوات کا مطلب صرف فرشتے تو نہیں ہیں، ابھی ابھی بتایا، اس کو تھوڑا دھیان سے سن لیں، سمجھ میں آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ واصباً ای دائمن، قرطبی، ربی بن انس سے منقول ہے، واصباً ای خالصاً، روح المعانی میں، واصباً خالصاً، ٹھیک ہے۔ الدین کے معنی عبادت کے ہیں، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں الدین سے شہادت توحید اور تمام شرعی حدود و فرائض کی اقامت مراد ہے۔ قال قال ابن جبیر العبادت، اس ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے عبادت مراد ہے، ٹھیک ہے، اور اکرمہ کہتے ہیں اس سے شہادت مراد ہے، لا الہ الا و اقامت الحدود والفرائض، ٹھیک ہے جی۔ بحر محیط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 501۔ تو وَلَهُ الدین، وَلَهُ الدین واصباً، اسی کے لیے اطاعت ہے، واصباً ہمیشہ ہمیشہ کی اطاعت، ایک معنی اس کا یہ ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کے مختلف معنی ذہن میں رکھیں، اور مختلف معنی آپ اس کے لکھیے۔ اس کو میں لکھ دوں، وَلَهُ الدین واصباً، اور وَلَهُ الدین واصباً، اور اسی کا حق ہے اطاعت بجا لانا، پہلا ایک ترجمہ، اور اسی کا حق ہے اطاعت بجا لانا، یہ ایک ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ترجمہ، اور اسی کا حق ہے، اور میں نہیں لکھ رہا، کہ دوام ہو
اس کو، ٹھیک ہے، اسی کا حق ہے کہ دوام ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اسی کا حق ہے، وَلَهُ الدین، اور اسی کا حق ہے، نہیں، اسی کے لیے خالص ہے اطاعت بجا لانا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو تین معنی ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ وَلَهُ الدین واصباً، واصباً مطلب دائماً، الدین یعنی العبادت، سمجھ رہے، یعنی اسی کی عبادت ہوگی ہمیشہ، ہمیشہ، ٹھیک ہے، اسی کی عبادت ہوگی ہمیشہ، ہمیشہ، واصباً ہمیشہ، یہ واصباً کا ترجمہ ہمیشہ سے تو کیا ہے نا۔ افغیر اللہ تتقون، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین چار ترجمے میں نے لکھے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کر لیں جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ یہاں پہ دین کا ترجمہ ہم نے عبادت سے لیا ہے، اور واصباً کا ترجمہ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ، یعنی کیا اللہ کے علاوہ سے کسی سے ڈرتے ہو؟ دیکھو، ایسا کرتے ہو تو نہ کرو، کیونکہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ما بکم من نعمت، جو نعمت بھی، ما موصولہ ہے یہاں پہ، ما نافیہ نہیں ہے، ما بکم من نعمت، اور وما بکم، اور جو نعمت بھی تم کو میسر ہے، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو نعمت بھی تم کو میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، تو فإلیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف چلاتے ہوئے جاتے ہو۔ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجأرون، فإلیہ تجأرون، پھر تم اسی کی طرف چلاتے ہوئے جاتے ہو۔ تجارون کے بہت سارے مطلب ہیں، تجارون کے مطلب کے لیے آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیے۔ تجارون، تجارون گڑ گڑانا، گڑ گڑانا، گڑ گڑانا، دہائی دینا، فریاد کرنا۔ اصل میں تج ارون جوار کے معنی میں ہے، جوار کے لفظی معنی جنگلی جانوروں کے چلانے کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ترفعون اصواتکم بالاستغاثتی، یہ استغاثہ شین غلط لکھا گیا ہے، بالاستغاثتی، بالاستغاثتی، وتتضرعون الیہ بالدعاء، والجؤار فی الاصل سیاہ الوحش، جنگلی جانور جو رات کو چلاتے ہیں، یا جنگلی جانور رات کو نہیں بلکہ جب کسی جنگلی جانور کو کوئی دوسرا جانور پکڑ کے مارتا ہے، تو اس وقت وہ ایک لمبی سی آواز نکالتا ہے، جیسے عام طور پہ کتے آواز نکالتے ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے، تو ایسے وہ آواز نکالتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تجأر۔ تو وہ الیہ تجأرون، یعنی بے بس ہو کر جو شخص چلاتا ہے، تضرع کے ساتھ جو چلاتا ہے، گڑ گڑا کے جو چلاتا ہے کہ اللہ اب تو آپ کے سوا کوئی نہیں، اب تو آپ کے سوا کوئی نہیں، اب تو آپ کے علاوہ کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتا، تو وَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اس وقت تم دہائی دیتے ہو اللہ کی طرف، سمجھ رہے ہیں جی؟ ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے، ثم پھر اذا مسکم جب تکلیف پہنچتی ہے تم کو، الضر تکلیف، فإلیہ تجأرون، تو اسی کی طرف دہائی دیتے ہو، اسی کی طرف چلاتے ہو، اسی سے مدد پکارتے ہو۔ وَإِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، اور جب وہ تم سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے،
جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منکم، تو پھر ایک فریق ہوتا ہے تم میں سے، بربہم یشرکون، وہ اپنے پروردگار سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ یہ انسان کا مزاج ہے جی، جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر وہ بڑا اللہ اللہ اور یہ وہ اس طرح اللہ کی طرف جاتا ہے، پکارتا ہے، لیکن جیسی وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ اللہ کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے ایک واقعہ اس میں لکھا ہے، فخر المفسرین امام راضی رحمہ اللہ تعالی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ آج یکم محرم 602 ہجری، جب میں اس آیت کی تفسیر لکھ رہا ہوں، صبح شدید زلزلہ آیا اور لوگ دعا اور تضرع میں مصروف ہو گئے، لیکن جب زلزلہ ختم ہو گیا تو بھول بھال کر پھر غفلت میں پڑ گئے، اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ تو اس کو حضرت نے اسی میں شمار کیا، وَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، کہ جب کہ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ، جب اللہ تکلیف ہٹا لیتے ہیں تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو ان کا ایک فریق اللہ سے شرک کرنے لگتا ہے۔ یہاں پہ امام راضی کی تفسیر کے مطابق صرف شرک نہیں ہوگا، بلکہ اور بہت سارے امور کہے جا سکتے ہیں کہ انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے جی، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی تعارف تو نہیں ہے، نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہ انجینئر ہوں، نہ میں لوگوں کو گھر بنا کے دیتا ہوں، نہ میں لوگوں کی گاڑیاں دلاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرتا میں، نہ میں کوئی تاجر ہوں، نہ میں وکیل ہوں۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ جب کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو لوگ فوراً رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کرنا، وظیفہ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور دوسری طرف جب خوشی ہوتی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ جناب کیا معاملہ ہے یہ۔ جب مشکل ہوتی ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں، اور جب مشکل ختم ہو جاتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اہل اللہ یاد آتے ہیں، نہ دین والے یاد آتے ہیں۔ ہم تو اہل اللہ نہیں ہیں بھائی، تو نہ اہل اللہ یاد آتے ہیں، نہ اللہ یاد آتا ہے۔ اگر انسان بظاہر اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے فیصلوں پر لوگوں کا خوف غالب ہو، تو کیا یہ اخلاص میں کمی شمار ہوگی یا دو معبود بنانے کے زمرے میں آتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، کہ بعض دفعہ انسان کسی فیصلے کو کرنا چاہتا ہے مگر اس فیصلے کے اوپر لوگوں کا اثر ہوتا ہے، تو آیا یہ لوگوں کا اثر دو خدا بنانا ہے؟ اس سوال کو تھوڑا سا اور میں واضح کر دوں۔ آپ کو ایک شخص کی مدد کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو ایک بار کہا، اس نے آپ کا کام نہیں کیا، دوسری بار کہا، اس نے آپ کا کام نہیں کیا، آپ کی ساری نظر اسی کے اوپر ہے کہ بھئی یہ کر دے، یہ کر دے، نہ یہ دعا مانگ رہا ہے، نہ یہ کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، ایک آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اور نیکی کا کام کس لیے کرتا ہے؟ کہ استاد نے کہا ہے، جب استاد نے توجہ دلائی تو کیا، استاد نے توجہ نہیں دلائی تو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر نیکی کے کام میں نظر اپنے استاد پر ہے، شیخ پر ہے، مربی پر ہے۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، تو یاد رکھیے یہ کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے اوپر تفسیریں دی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو شرک کہا، بالکل شرک ہے، حرام اور گناہ کبیرہ، ناقابل معافی جرم ہے۔ بھی کیسے جرم ہے ثابت تو کرو، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے جی، شرک اس کو نہیں کہتے۔ آپ کے فیصلوں پہ لوگوں کا اثر ہوتا ہے، اس کو شرک بالکل بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ طبعی مجبوری ہوتی ہے انسان کی، طبعی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے فیصلے آپ کو لوگوں کو سامنے رکھ کے کرنے ہوتے ہیں،
اللہ نے قرآن میں سزا بیان فرمائی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء، چور کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ جب قحط عام ہو گیا تو حضرت عمر نے سزا ختم کر دی، کہ نہیں، آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ حضرت عمر کے فیصلے پہ لوگوں کا انفلوئنس تھا، لوگوں کا فائدہ، فرق، لوگوں کا آ، جو مستقبل جڑا ہوا تھا۔ اب ان کے دل میں اللہ کی طرف سے انفلوئنس تھا یا لوگوں کی طرف سے تھا، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، صحیح ہے۔ اگرچہ یہ بات کلیئر ہے کہ انہوں نے فیصلہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے اور وہ فیصلہ کر سکتے تھے، مگر اس پہ اثر تو تھا نا، اثر تو تھا نا، فیصلے پہ اثر تھا۔ اب دل کے اندر کیا چیز چھپی ہے وہ تو ہر بندہ جانتا ہے، یہ فلاں بندہ کام نہیں کرے گا تو یہ کام نہیں ہوگا، یہ میرے لیے اتنی مہنگی چیز لینا خریدنا ممکن نہیں ہے، اب وہ فلاں بندہ لا کے دے دے، فلاں بندہ کھلا دے، فلاں بندہ پلا دے، فلاں رشتہ دار مدد کر دے تو کام ہوگا، میں تو اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتا، فلاں کروا دے تو ہی فائدہ ہوگا۔ اس کو فون کر رہا ہے، اس کو بار بار کہہ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، جناب جہاں قانون کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں لوگ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، عدالتوں کے ججوں کے، اور منتیں کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ ارے نہیں بھائی، بہت ساری باتیں ہیں، بہت دفعہ انسان کی نظر اپنے کاموں کے معاملے میں اللہ سے ہٹ جاتی ہے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کو ایمان کی کمزوری بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اس کو آپ کسی ذاتی کمزوری کا نام دے سکتے ہیں، طبعی کمزوری کا نام دے سکتے ہیں۔ ہاں، وہ وکیل کے مجھے سجدہ کرو تو میں دوں گا، ٹھیک ہے، اب یہ بندہ اس کو سجدہ کرے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، لیکن اب وہ اس کے پاؤں پڑ رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے کہ نہ کرو نہ مارو، تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ توکل کی کمی، توکل کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب طبعی کمزوری کہہ سکتے ہیں، توکل کی کمی بھی طبعی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کسی شخص میں طبعی کمزوری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ دو معبود بنانے کے زمرے میں آ جائے گا اور مزید معبود بنانے کے زمرے میں آ جائے گا، یہ بالکل غلط ہے، فقہی اعتبار سے قطعی طور پر یہ ناقابل قبول ہے، اور کسی بھی طریقے سے کسی فقہا میں سے کسی نے کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں فرمایا، لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ چیز شرک نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگوں نے اس کو شرک تک بنا دیا، بہت سے لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا کہ بھئی یہ تو ایسا ویسا جرم ہو گیا، حالانکہ اس میں کسی قسم کے جرم کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات آگے چل رہی ہے، بات آگے چل رہی ہے، لیکن میں آگے تیار نہیں کر سکا، اس لیے سبق یہیں تک ہے، آج کا سبق یہیں تک۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف نظر جائے تو یہ کیا چیز ہوگی؟ ایمان کی مضبوطی ہوگی، ہاں جی، ہر معاملے میں اللہ کی طرف نظر جائے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایمان کی کمزور درجے پر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، کہ ہم نے بخاری کی کتاب العلم میں پڑھا تھا کہ ایمان بسیط ہے، ٹھیک ہے، یا مرکب ہے، میں نے تفصیل پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت ماتریدیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، ٹھیک ہے، اس کی کیفیت میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، مگر نفس ایمان بسیط ہے، ایمان ایک جگہ پر سٹل ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے۔ یہ کتاب العلم میں ہمارے دیگر ساتھی پریشان نہ ہوں، میں نے اس میں کافی تفصیل سے پڑھا کیونکہ اس کے اندر احادیث ہی، کتاب العلم اور کتاب الایمان میں تھی ہی اس موضوع پر احادیث، تو مجبوراً ظاہر بات ہمیں وہی پڑھنا پڑا، تو اس میں تو ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، تو ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو دیگر چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ کیفیت ایمان ہے، چونکہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کیا ہے، تو جب کیفیت اونچی ہوتی ہے تو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور جب کیفیت نیچے کی طرف ہوتی ہے تو ایمان کا کمزور درجہ ہوتا ہے،
ایمان کا اعلیٰ درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ اہل اللہ کے جڑنے سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ خود حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ آپ رجوع میں رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب آپ کسی ایسے سے ملتے ہیں جس کا اہل اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو آپ کو خود سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان میں کتنا واضح فرق ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کی ان سے مختلف ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، آپ کسی حقارت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ شرط یہ ہے کہ آ، حق کا قدر ہی، اس کا حق بھی ادا کیا جائے، یعنی رجوع ایسے کیا جائے کہ اپنے آپ کو مٹا کے کیا جائے۔ آیت نمبر 54 تک ہو گیا، گو کے مضمون آگے چل رہا ہے لیکن ہم یہیں تک رکھیں گے۔ کوئی اور سوال ہو آپ کا تو بالکل کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں جی، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پوچھ سکتے۔ حق قدری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ سے تعلق رکھنے کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی شیخ سے تعلق، جیسے ایک شاگرد ہے، اس کا اور استاد کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک شاگرد ایسا ہوتا ہے جو اپنے استاد پہ جان چھڑک رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شاگرد ہوتا ہے جو استاد کے ساتھ بس لسوڑا بن جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، اور جو اپنے ہر فیصلے کا تعلق استاد پہ رکھتا ہے، شیخ پہ رکھتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھا اور سائڈ پہ ہو گیا، پڑھا اور بس ختم، بس استادی شاگردی کا ایک واسطہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ استاد کے فیصلے پہ موقوف ہے، اس کی ہر بات استاد کی ہاں اور نہ پہ موقوف ہوتی ہے، اس کے معاملات جو ہیں وہ استاد کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے حالات استاد کے سامنے ہوتے ہیں، استاد اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے گھر کا فرد ہے۔ تو جب وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ حق کا قدری ہی اس طرح ہوتا ہے۔ اور ایک تو یہ ہوتا ہے جی بیت ہو گئے تو بس، اب جیسے میرے تعلق والے ہیں ماشاءاللہ، حضرت ہمارے مدرسے کا افتتاح ہے اور مدرسے کا یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بھئی میں نے کیا جی وہ آپ کے نام سے لوگ مدرسے میں آئیں گے اور یہ ہوگا کہ اہل اللہ سے تعلق ہے۔ میں نے کہا میں ہرگز بیان نہیں کروں گا آپ کا، آپ صرف دکھانے کے لیے کہ میرا اہل اللہ سے تعلق ہے اس لیے مدرسے میں آپ نے رکھا ہے، اس کے علاوہ تو آپ کا نہیں ہے۔ نہیں نہیں حضرت، یہ آخری بار ہے، انشاءاللہ مکمل رابطہ رہے گا۔ آپ کہیں گے قسم کھا، میں نے کہا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، میرا اس سے کیا فائدہ؟ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے مدرسے کو دوں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو تعلق رکھنا ہے تو تعلق رکھیے، نام مت بنائیے کہ آپ صرف مدرسے کے اوپر نام لکھوا لیے کہ جی ہمارا تعلق ہے، ہم کوئی اہل اللہ تھوڑی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، کسی کا نام لگا لیجئے، میرا نام نہیں جی وہ یہاں پر ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے، انہوں نے اتنا مجبور کیا، میں نے کر دیا بیان، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے ماشاءاللہ بھی کل رابطہ ہو رہا ہے۔ درمیان میں کوئی رابطہ ہی غائب ہے، پوچھنا بھی نہیں ہے، سارے فیصلے اپنی مرضی۔ ایک بتا دیا کہ اس طرح کرنا ہے جی، وہ تو بڑا مشکل ہو گیا تھا جب میں نے نیکسٹ ٹائم پوچھا تو یہ حق کا قدر ہی نہیں ہوتا۔ اور مجھے کسی سے کوئی پیسے تو نہیں لینے ہیں، میں تو سامنے والے کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی اس کا طریقہ یہ ہے، آپ طریقے سے چلو گے تو فائدہ ہوگا۔ تو حق کا قدر ہی یہ ہوتا ہے کہ سالک اپنے آپ کو اپنے شیخ کے بڑوں کے حوالے کر دے۔ ایک تو یہ کرے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور یہ پوچھے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں۔ جیسے جی ہمارے سبق میں کوئی ساتھی ابھی بھی شریک ہیں، میں نے ان کو کل ڈانٹ بھی لگائی ٹائٹ والی۔ م، شوہر نے شوہر کو کہا کہ میرے زیور بیچیے اور مجھے عمرے پہ لے کے جائیں، اور میں اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو کہا بھی آپ کو یہ کس نے کہا کہ اتنا شور مچائیے، یہ کیا پڑی ہے آپ کو؟ تو اس بات پہ میں غصے بعد تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگے کہ حضرت اس میں حرج ہے کیا کہ اگر ہم زیور بیچ کے عمرے پہ چلے جائیں؟ میں نے کہا آپ چلے جائیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں مشورہ کر رہے ہیں ہم۔ میں نے کہا بھائی مشورہ تو آپ کو پہلے کرنا تھا، ابھی تو آپ نے مطالبہ کر دیا اور میں نے اس کے اوپر آپ کو منع کر دیا، اب میرا منع کرنے کے بعد آپ دوبارہ مشورہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ سپردگی ہے؟ یہ پوچھنا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے امید ہو کہ اللہ پاک بہتر کریں گے میرے لیے، آ، یعنی کچھ برا نہیں ہوگا۔ یہ بھی مطلب ہے، توکل پورا ایک الگ مضمون ہے بھائی۔ وما قدر اللہ حق قدری، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے
تو یہ کیوں شکوہ فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدری، بھئی جب وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پر ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت آئے گی وما قدر اللہ حق قدری ہی، سورہ زمر کے اندر آئے گی، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر بات کر لیں گے۔ ابھی یہاں جو اب آیات پڑھی ہیں نا اس کا کر لیجئے۔ یہ تو ضمن میں نے بتایا کہ تعلق کا حق ہوتا ہے، اس حق کو ادا کریں، یہ شیخ کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، وہ معاملہ اور ہے، اور چیز ہے۔ موقع ہوگا تو انشاءاللہ بات کروں گا۔ کوئی اور سوال ہو جی؟ البتہ مختصر سی بات اتنی سی ہے کہ اگر ہم مکمل نہیں کر سکتے تو وہ حکم کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم کیا ہم نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ ہم والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو والدین کا حق ادا کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو اٹھا کے پھینک دو۔ یہ ترغیباً ہوتی ہے بات، تنبیہن ہوتی ہے بات کہ یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ جب آیا تھا تو صحابہ کرام اتنا روئے اور اتنا چلائے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، تفصیل سے سمجھایا۔ موقع آئے گا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔